हमारे वहाँ पे कौमी असम्बली में इनके इत्तेहादी जमातों के कायदीन से भी राब्ते हैं और यहाँ पंजाब में भी हमारे राब्ते हैं, लेकिन उन राब्तों को किसी साजिश का जो है वो पेश खैमा या शाखसाना करार देना वो गलत है। मौलाना फजलुर रहमान के गिले को हम दूर करेंगे। पूरी अपोजिशन को इस मुल्क के अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए एक प्लेटफार्म और एक नुक्ते के ऊपर जब इकट्ठा होना। मरकज और पंजाब में हुकूमती इत्तेहादियों से राबते में है। राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। नैब में पेशी के बाद गुफ्तगू की कि अपोजिशन को हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए मिलकर प्लान बनाना होगा। शहबाज शरीफ मार्च में वापस आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे दूर करेंगे। मजीद कहा कि तब्दीली से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। अवाम की दुआ है कि एक और तब्दीली आए और हुकूमत से छुटकारा मिल जाए। मार्च में जो मर्जी मुहिम चला रहे हैं, इमरान खान 5 साल पूरे करने जा रहा है। ये हल्की फुल्की मौसीकी होगी मार्च में, लेकिन कोई मार्च पास नहीं हो रहा। इमरान खान यही है और वो 5 साल तक रहेगा और नवाज शरीफ आ नहीं रहा और मरियम जा नहीं रही। मार्च में जितनी मर्जी तहरीक चला लें, ये हुकूमत 5 साल कहीं नहीं जा रही। मौलाना ने अगर अब धरना दिया तो धर लिए जाएंगे। शेख रशीद का अपोजिशन के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। मजीद बोले कि आटे बहरान के जिम्मेदारों को इमरान खान नहीं छोड़ेंगे। KCR पर कोई इख्तलाफ नहीं, सिंध हुकूमत और रेलवे मिलकर मंसूबा मुकम्मल करेंगे। स्मगलिंग करके महंगाई की वजह बनने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। FIA ने महकमे खुराक सिंध के अफसरान को इस्लामाबाद तलब कर लिया। अरबों रुपए की गंदम गायब होने का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। सेक्रेटरी खुराक सिंध को 8 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी इरसाल कर दिया गया। अवाम को रिलीफ देने लाहे अमल और इकदामात का तफसीली प्लान कल वजीर आजम को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म पीछे पड़े तो कीमतें कम होने लगीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों और घी की कीमतों में मजीद कमी। दाल मसूर और घी की कीमतें 5 रुपए से 30 रुपए तक कम हो गईं। दाल चना 160 रुपए और घी 170 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। FATF पाकिस्तानी इकदामात से मुतमईन। तकरीबी कुव्वतों के खिलाफ बड़े इकदामात की शराइत पर अमल दरामद में पेशरफ्त को मुस्बत करार दे दिया। मशकूक तरसीलात और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भी पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को फिलहाल वालिदैन अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क में तीसरे रोज भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। महकमा सेहत की टीमें घरों और स्कूल्स में जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। अगर अभी तक आपके पास टीम नहीं पहुंची तो सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर फोन करें और टीम को घर बुलाएं। पाकिस्तानी माहिरीन 1 साल बाद टिड्डी दल हमलों की वजूहात और असरात जानने में कामयाब हो गए। सऊदी अरब यमन बॉर्डर पर खाना जंगी और बहिरा अरब में समुद्री तूफान टिड्डी दल के हमलों की अहम वजह करार। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने 3 वजूहात पर मबनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। अदाकार उमर शरीफ की बेटी हिरा शरीफ की गैर कानूनी गुर्दा पैवंदकारी से मौत। मुलजिम डॉक्टर फवाद मुमताज की गिरफ्तारी के लिए कमेटी तश्कील। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन अथॉरिटी और FIA का लाहौर में छापा। डॉक्टर फवाद मुमताज हाथ न आए। मुलजिम फवाद मुमताज गैर कानूनी पैवंदकारी के मुतअद्दिद केसेस में मतलूब है। PIA का जहाज गुम नहीं हुआ, फरोख्त किया गया। तैयारा गुमशुदगी केस में कौमी एयरलाइन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया कि तैयारा अपनी उम्र 2016 में पूरी कर चुका था। सिविल एविएशन की इजाज़त से जहाज ग्राउंड होने के लिए जर्मनी भेजा गया। जवाब में एयर मार्शल अरशद मलिक का पाकिस्तान एयरफोर्स से जारी NOC भी जमा करा दिया गया। भारत ने सताया, पाकिस्तान ने गले लगाया। भारत से डिपोर्ट की जाने वाली मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। डेबी अब्राहम्स की क़यादत में 9 रुकनी बरतानवी पार्लिमानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। बरतानवी पार्लिमानी मेंबर डेबी अब्राहम्स को 2 रोज कबल भारत ने डिपोर्ट किया था।
अलविदा अंतोनियो गुतेरेस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल 4 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें की। अंतोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तारीखी और सियाहती मकामात की सैर से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुए। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए अपने पैगाम में कहा कि मसरूफ़ रहें और कुछ बड़ा करने का सोचते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। किससे राब्ते हैं? क्या कोई सियासी हलचल होगी? मार्च में क्या होने जा रहा है? इस सब पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से बाकायदा बुलेटिन का आगाज करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मरकज और पंजाब में हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते में है। नैब में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए बोले, अपोजिशन को हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए मिलकर प्लान बनाना होगा। शहबाज शरीफ मार्च में वापस आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे दूर करेंगे। मजीद कहा कि तब्दीली से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। अवाम की दुआ है एक और तब्दीली आए और हुकूमत से छुटकारा मिल जाए। राना सनाउल्लाह नैब में आज पेश हुए और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ मार्च में वापस आएंगे और मौलाना फजलुर रहमान को जो गिले शिकवे हैं वो शहबाज शरीफ आकर दूर करेंगे। उनका ये भी कहना था कि इस तब्दीली से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ दुआ करते हैं कि एक और तब्दीली आए जिससे इन सब का खात्मा हो। मजीद उनका क्या कहना था ये देखते हैं। सियासत में सबसे राब्ते होते हैं। हमारे वहाँ पे कौमी असम्बली में इनके इत्तेहादी जमातों के कायदीन से भी राब्ते हैं। उन्होंने मेरे केस में भी जो है वो जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, हम उसके ऊपर उनके शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने बड़ा जो है वो सच्चाई के साथ बात की मेरे हक़ में भी, और यहाँ पंजाब में भी हमारे राब्ते हैं। लेकिन उन राब्तों को किसी साजिश का जो है वो पेश खैमा या शाखसाना करार देना वो गलत है। 24 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन जो है वो अल्लाह करे। हम 10 बदुआ भी हैं और हमें उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला वो खैर व खूबी से वो कामयाब ठहरे और वो रूबसेहत हों। तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब का अब तक का जो प्रोग्राम है वो मार्च में वापस आने का है। मार्च हो या मार्च अप्रैल में हो, ये तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन एक मुश्तरका और एक कंसेंसस के साथ एक प्रोग्राम बनाना चाहिए एहतजाज का। इस बारे में ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़ी जमात है और उसके सदर जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हम ये आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि PMLN, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान एक जगह पे बैठें और बैठ के मौजूदा सूरत हाल में किस तरह से इस नालायक और नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करनी है। मौलाना फजलुर रहमान के गिले को हम दूर करेंगे और मौलाना के साथ बैठ के इन मामलात को जो है वो हल करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मरकज और पंजाब में इत्तेहादियों से राबितों का दावा किया है। इसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सर, हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन से क्या वाकई राब्तों में है जिस तरह का दावा राना सनाउल्लाह कर रहे हैं? और इन अगर राब्ते हैं तो इन राब्तों की नौइयत क्या है? अगर किसी जमात का अगर इत्तेहादियों में से राब्ता हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि ऑपोजिशन की किसी मूवमेंट के लिए हमारा राब्ता कतई तौर पे मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। हाँ, राब्तों की सियासत तो हमारी सियासत का हिस्सा है और हमारी क़यादत हमेशा खुले दरवाजे की सियासत करती है। तो वो उस किस्म के राब्ते अगर वो तस्करा फरमा रहे हों तो मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ऑपोजिशन की किसी मूवमेंट, हम क्योंकि PTI के इत्तेहादी हैं और दिलो जान से इत्तेहादी हैं, हम उनके ऊपर रिजर्वेशन जो है वो ज़रूर रखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो हुकूमत इस तरीके से चलाएं कि आम आदमी को सहूलत हो, उसके मसाइल में कमी वाक़या हो, वो महंगाई से उसको निजात हो, वो बेरोज़गारी से उसकी जान छूटे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, बैड गवर्नेंस का खात्मा हो।
اس سلسلے میں ہم تنقید ضرور کرتے ہیں اور مشورے کا عمل جاری رکھنے کے لیے ان کو کہتے ہیں، جو ہمارے تحریری معاہدے کا حصہ بھی ہے. تو ادروائز ہمارا کوئی اس قسم کا کوئی ارادہ یا کوئی ذوق شوق کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس حکومت کو گرا دیں، یہ قطعی طور پہ ناممکن ہے. اور اس سلسلے میں ہمارا کوئی نون لیگ سے یا کسی دیگر اپوزیشن کی جماعت سے کوئی رابطہ نہیں. تنقید ضرور کرتے ہیں لیکن حکومت کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوں گے. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، مارچ میں جتنی مرضی مہم چلا لیں حکومت 5 سال پورے کرے گی، ایسا دعویٰ ہے شیخ رشید احمد کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی اپوزیشن کی جانب سے ہوتی رہے گی، مارچ میں کوئی مارچ پاس نہیں ہوگا. نواز شریف آ نہیں رہے اور مریم جا نہیں رہی. مولانا نے اگر اب دھرنا دیا تو دھر لیے جائیں گے. مولانا اگر دوبارہ اسلام آباد آئے تو ان کے ساتھ پرانے والا سلوک نہیں ہوگا. ان کا کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں. مارچ میں جو مرضی مہم چلا لیں، عمران خان 5 سال پورے کرنے جا رہا ہے. یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی مارچ میں، لیکن کوئی مارچ پاس نہیں ہو رہا. عمران خان یہی ہے اور وہ 5 سال تک رہے گا، اور نواز شریف آ نہیں رہا اور مریم جا نہیں رہی. بلاول کو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچپن کے زمانے کے کیس ہیں. وہ بچپن کے زمانے میں نہیں ہے، جوانی کے کیس ہیں. اگر رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے حکومت اور اپوزیشن رابطے میں ہے تو پھر پیچھے تو کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی نا. میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی کچھ نہیں کرنے جا رہی. مولانا فضل الرحمان نے کیا، مولانا نے کچھ کیا، دھرنا دیا تو وہ دھر لیا جائے گا. اس دفعہ پرانی طرح وی آئی پی سلوک نہیں ہوگا ان کے ساتھ. آٹا بحران اور گھی بحران عمران خان اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو واپس کیا اس نے. سمری نہیں چھوڑے گا عمران خان. ایک جانب سیاسی گرما گرمی تو دوسری جانب کرونا وائرس. چین میں پھنسے طلبہ کے والدین کا او پی ایف گرلز کالج میں احتجاج. زلفی بخاری اور ڈاکٹر ظفر مرزا کی جانب سے تسلیوں پر والدین برہم ہو گئے. شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بچوں کو واپس نہیں لا سکتے تو یہاں بلا کر ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے بلال افریدی. بلال افریدی، والدین کا کیا کہنا ہے اور حکومت کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو کب تک واپس لایا جائے گا؟ جی بالکل، خصوصی معاون خصوصی برائے صحت اور اوورسیز پاکستانی کے جو مشیر ہیں زلفی بخاری اور ڈاکٹر ظفر مرزا، ان کے سامنے والدین جو ہے وہ پھٹ پڑے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ بریفنگ نہیں لے رہے، اگر ہمارے بچوں کو واپس نہیں لا سکتے تو ہمارا یہاں پر وقت ضائع نہ کیا جائے. والدین نے جو ہے وہ شدید نعرے بازی کرتے ہوئے اسٹیج پر بھی ہے. زلفی بخاری اور ظفر مرزا کی جانب سے ان کو تسلیاں دی جا رہی ہے، لیکن والدین کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر صورت ہمارے بچے پاکستان میں واپس چاہیے. اگر ہمارے بچوں کو واپس نہیں لا سکتے تو یہاں پر ہمارا وقت ضائع نہ کرے. ان کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک کے جو طلبہ چین میں موجود تھے وہ سب اپنے طلبہ کو یہاں سے واپس لے گئے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو اور اپنے طلبہ کو واپس نہیں لا رہا. جس پر ظفر مرزا نے والدین کو جو ہے یہ کہا کہ بچوں کو پاکستان جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کو پاکستان لایا تو ان کے یہاں پر لانے کے نقصانات زیادہ ہوں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس پر والدین مزید برہم ہو گئے. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ فوری فور جو ہے ہمارے بچوں کو واپس لایا جائے، ہم سے وعدہ کیا جائے، ہمیں یہ ڈیٹ دیجیے کہ کب ہمارے بچوں کو واپس لایا جائے گا، ورنہ یہ احتجاج اسی طرح سے جاری رہے گا. اس وقت کی بریفنگ جاری ہے. والدین کی جانب سے جو ہے وہ ابھی بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، کوشش کیے جا رہے ہیں. صحیح، احتجاج ابھی بھی جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں لانے کے نقصانات زیادہ ہیں. تو یہ کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ان کی جانب سے کہ کب تک واپسی ممکن ہو پائے گی؟ جی اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن حکومت کی جانب سے نہیں دی گئی. حکومتی نمائندے ڈاکٹر ظفر مرزا اور زلفی بخاری اس وقت یہاں موجود ہے اور وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کے بچوں کو یہاں پر لایا جائے تو یہ اس کے مزید یہاں پر بیماریاں پھیلیں گی اور ان کے لیے بھی جو ہے یہ خطرے کا باعث ہوگا اور دیگر جو پاکستانی شہری ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ خطرے کا باعث. جس پر والدین جو ہے وہ شدید برہمی کا اظہار کرے. ان کا کہنا ہے کہ چاہے یہاں پر واپس لا کر ان کے بچوں کو ایک الگ ہاسپٹل میں رکھ دیا جائے، ایک الگ جگہ میں رکھ دیا جائے، لیکن ان کو چین سے واپس پاکستان لایا جائے. چین میں ان کو سہولیات جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی. ان کے بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. ان کو فل فورس جو ہے وہ پاکستان واپس لایا جائے اور یہاں پر ان کے لیے علاج معالجے کا بندوبست کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آپ کو بتائیں کہ رہنما کاف لیگ چودھری شجاعت کا عمران خان کو
خوش آمدیوں سے دور رہنے کا مشورہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی نیک نیتی کی وجہ سے انہیں اس منصب تک پہنچایا ہے۔ عمران خان سیاسی ہیرا پھیری نہیں سیکھیں، لوگ کسی کے صحیح مشورے کو مخالفت کے زمرے میں پیش کر دیتے ہیں۔ ماضی میں نواز شریف کو بھی یہی مشورہ دیا تھا، نواز شریف نے اس کے برعکس کیا۔ اس وقت نواز شریف کی خوشامد کرنے والے آج بھی اقتدار میں شامل ہیں۔ اہم خبر، مسلم لیگ نون کے ایاز صادق کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اختلافات ختم کرنے کی درخواست۔ ایاز صادق کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہم سے ناراض ضرور ہیں مگر وہ روادار سیاستدان اور عالم دین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ایاز صادق کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کی کہانی کیا ہے یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے فہیم اختر سے۔ فہیم اختر بتائیے گا ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں تو آج ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آئے ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور مولانا اسد محمود اور دیگر جو JUIC کے رہنما ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ملاقات میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اختلافات ختم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اور جو ملاقات کے بعد جب ایاز صادق سے ہم نے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ مولانا اسد محمود نے ہمیں چائے پر بلایا تھا اور مولانا فضل الرحمان نے بعد میں ہمیں جوائن کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ہم سے ناراض ضرور ہیں مگر وہ روادار سیاستدان اور عالم دین ہیں، جبکہ انہوں نے حکومت پر تنقید کی اور یہ کہا کہ اب اتحادی حکومت کے جو ہے وہ ان کی بس ہو چکی ہے اور حکومت اپنا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے کہ پارلیمان میں کردار ادا کریں جو ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا راستہ تحریک کی طرح سول نافرمانی ہے، پارلیمنٹ پر حملہ ہے، لیکن وہ ہم نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ فہیم اختر اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ We consist of parliamentarians from across all political parties who are keenly interested in the issues that Kashmiri people are facing now and have done over several decades now, but particularly the issues that have been faced since August last year. Our focus has been over the last couple of years since I have been chair of this group on human rights violations on both sides of the line of control. And we sought to come to visit Pakistan and Azad Kashmir so that we could understand in more detail about what was happening, to speak with people there, officials, but also, as I say, real people to get their experiences. We also sought to visit India and Jammu and Kashmir. Unfortunately, that hasn't happened, but hopefully in the future it will. I can report from our discussions just now, I am very, very grateful, and I mean this very sincerely, to the Foreign Minister. He was incredibly open, as were his officials, about what's happening. And we really pressed the Foreign Minister for answers to specific questions and points that were raised in the last UN human rights report. And I invite anybody who hasn't read that report to do that. And he was very forthcoming. And I particularly welcome the move that he said that he was going to be taking, that there should be a third UN report on human rights issues across both sides of the line of control, and that he will do what he can to facilitate the UN High Commission Human Rights Commission actually coming to Pakistan and enabling them to see for themselves and not just look at documentary evidence. So that is fantastic news, and again I think it shows the openness and the progressive approach that has been taken by Pakistan on this issue, and I hope سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ان کے دور حکومت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ موجودہ حکومت ملک کو دیوالیہ پن کے قریب لے آئی ہے۔ وہ فنفرڈ ٹاؤن ہال میں نون لیگ کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں نثار گلشن کی اس رپورٹ میں۔
چیئرمین آف وٹفورڈ کونسل سردار آصف نے پاکستان پر کیس اسٹڈی کے ساتھ جنوبی ایشیا میں معاشی ترقی کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں نون لیگ برطانیہ کے کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور حکومت میں جی ڈی پی گروتھ 5.7 پر تھی جو ہم 7% پر لے جانا چاہتے تھے، جبکہ فوڈ انفلیشن 1.8 تھا جو اب 18% تک پہنچ چکا ہے۔ We brought the interest rates gradually down to 6.25% and the export refinance rate from 8.5 to 3%, the long-term financing rate from almost 9% to 3%. So the business was booming and the country was moving forward. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر ان کے حوالے سے پیمرا کی پابندی غیر قانونی ہے۔ انہوں نے حکومتی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا بین جو ہے وہ اللیگل ہے، یہ مجھ سے ڈر کے ہے۔ یہ میرے 6 ٹی وی پروگرام جب ہوئے تھے، جب میں نے ان کو شیشہ دکھایا تھا کہ اصلیت کیا ہے، میں ان چینلز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اب اس وقت پیمرا کا پچھلے 2 مہینے میں وائلیٹ کر رہے ہیں بین کو، اور یہ بین سب کو کرنا چاہیے، آپ کے چینلز کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا آئین میں۔ آپ ایک جس کو آپ سزائے موت ہوتی ہے، جو کنوکٹ ہوتا ہے، اس کو تو آپ ریکارڈ کروا کے سب چینل کو بھیج دیں کہ اس کو دکھائیں۔ نواز شریف کی سرجری اور مریم نواز کی لندن روانگی کے حوالے سے 92 نیوز کی جانب سے کیے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ جذباتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ میاں صاحب کا جو آپریشن یا ان کی صحت کے حوالے سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی آ جائیں یا والدہ آ گئی ہیں جی ان کی، جی کیا ان کی صحت کو اگر کچھ ہو جاتا ہے، صحت زیادہ ضروری ہے یا بیٹی کا آنا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیں ایمرجنسی بنیادی دیکھیں یہ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور اس فیملی نے ایک بہت بڑا سیٹ بیک سفر کیا، یعنی ان کے لیے چوائس تھی کہ جولائی میں وہ نہ جاتے واپس، کیا ہو جانا تھا، کس بات پہ میاں نواز شریف کو نکالا تھا، اقامے پہ؟ کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ پاکستانی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ ان کو گھر بھیجا گیا، اٹ واز اے کانسپریسی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں یو کے پاکستان سائنس اینڈ انوویشن گلوبل نیٹ ورک کے اشتراک سے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں دستاویزی فلم کی مدد سے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ برطانیہ میں ہنرمند افراد اور پروفیسرز پر مشتمل تنظیم یو کے پاکستان سائنس اینڈ انوویشن گلوبل نیٹ ورک کی جانب سے ہونے والی اس تقریب کی میزبانی پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں منفی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی کاروباری طبقہ اس منفی تاثر کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ When you talk about 23 million children out of school, and I always wonder, in a country where we have a total population of 24 million children, if 22.8 million are out of school, then are we just talking about 1.2 million people, children who are in school? I don't think so that statistics are correct. پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے تنظیم کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ غلط اعداد و شمار سے لوگوں پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، میڈیا جو ہے اس کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ میں نے یہ کیوں بات یہاں پہ کی تھی، بیسیکلی جب ایک آدمی جو ہے اگر کہیں زخمی ہو جائے یا 100 آدمی زخمی ہو جائے تو زخمی جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ڈیٹا ان کا بالفرض پورا صحیح نہیں بھی ہے تو اس ڈیٹا کو بتانے کی ضرورت ایز سچ نہیں ہے۔ میں صرف یہ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ بعض دفعہ جب آپ ڈیٹا کی سائز بتاتے ہیں نا کہ اچھا یہ اتنی اسٹیٹسٹکس ہیں، تو اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر۔ تنظیم کے چیئرمین پروفیسر جواد ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیاں تعلیم سمیت ایگریکلچر، نیوٹریشن اور انرجی اینڈ واٹر پر کام کر رہی ہیں۔ What we are doing is to work in partnership together via a network in the UK, and then what we are is working in Pakistan. So the event today was about the workshops that we are running in Pakistan. We have partnered with UK Research and Innovation, UKRI, and they are funding up to £200,000 to take up to 60 professors from UK to Pakistan and to work in partnership to develop consortia that are going to look to partner with Pakistani stakeholders and Pakistani universities. پروفیسر نیکلس کا کہنا تھا کہ تنظیم کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان میں ان مسائل کی نشاندہی کر کے ڈیٹا حکومتی سطح پر شیئر کیا جائے۔ We are working with all sorts of multidisciplinary scientists
from physicists and engineers, biologists, microbiologists and plant breeders to develop ways to allow us to grow more food that will be safer and free from pests and disease. I am the challenge leader for the Global Challenges Research Fund, which is a fund that is distributed, a government fund distributed by UKRI through the research councils and academies to support research in low and middle income countries that address the United Nations Sustainable Development Goals. I believe that such activities, they are important for us, especially in terms of capacity building and in terms of developing network and initiating research projects in context of Pakistan. Shortage of water supply, and also have some areas in Pakistan where you have brackish water, and some people actually they drink brackish water. And our help was to develop a system to convert the brackish water into drinkable water. इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया का मजीद कहना था कि 4,20,000 अफराद ने गुज़श्ता बरस पाकिस्तान का सफ़र किया और किसी एक मुसाफिर को भी सिक्योरिटी के हवाले से किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पीटरबरा के मुकामी हॉल में कम्युनिटी हस्पताल के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम, सिख, हिंदू और मसीही कम्युनिटी ने दिल खोलकर एहतियात दिए। मजीद अहवाल जानते हैं अरफान अहमद फराज की इस रिपोर्ट में। जिला में बरतानिया की तर्ज का एक जदीद तरीन हॉस्पिटल बना रखा है, जहां गरीब लोगों को फ्री तिबी सहूलियात फराहम की जाती हैं। हॉस्पिटल को मजीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए पीटरबरा में फंड रेजिंग तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मेयर ऑफ पीटरबरा गुल नवाज ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने काउंसलर मोहम्मद नदीम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और उनकी फलाही सरगर्मियों को खूब सराहा। शुरका और मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए ऐसे ही जज्बे की ज़रूरत है, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। फलाही तकरीब में शुरका ने नकद रकूम और चेक भी पेश किए और हॉस्पिटल की इमदाद के लिए खतीर रकम जमा करके इंतजामिया के हवाले की। This hospital is near my home and it is providing excellent facility to local community. That and my family have witnessed. We Peterboreans are very lucky to have him represent us in the House of Parliament. He has worked tirelessly to rally over Kashmir issue and is serving all communities. Now I am going to predict that this man will run our leadership race, not because of he look like David Cameron, because his dedication and true connection with public. इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए. It's humanity, and a little part of this is charity. At the launch of Empower and Evolve charity is something very special for me indeed. It's a great honour to be here with so many of you, and at the start of something which I know is going to be incredibly exciting. I think Nadeem's recent focus has been on ophthalmology. Eyesight, although may have some rather common causes and simple treatments, in the absence of those treatments, it can have devastating consequences. A great heart, great charity, great spirit, and a great love of family. And I've spoken about that before, that, you know, if we in this country could only learn what many in the Muslim Asian community do for their families, we'd be a lot better off and a lot happier people. I think they are doing a great job. Since Councillor Nadeem and his team took over, they're doing a great job. He worked really hard day and night. Saying, well, why are we all here today? Apart from this charity event, this place is very familiar to us all. Why? It's a season of weddings, and we are very extravagant. And what we will say when wedding comes. तकरीब में पाल ब्रिस्टो के रुकन पार्लियामेंट, पेटरबो कौंसिल के रहनुमा जॉन बोल्डिज, कौंसिल के नायब रहनुमा वेन फिट्स जेराल्ड, कबीना के अरकान कौंसलर शाजिया बशीर, कौंसलर फारूक और कौंसलर स्टीव एलन, पीटरबरा के साबिक मेयर चौधरी अयूब समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
پاکستانی گلوکار علی سیٹھی نے وسطی لندن میں شاندار پرفارمنس سے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ تقریب میں برطانیہ بھر سے سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں زیر تعلیم پاکستانی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر علی سیٹھی نے کہا، یہ فخر کی بات ہے کہ پاکستانی ثقافت کے دلداد افراد کی بڑی تعداد برطانیہ میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا، پرانے گانوں کو ریمیک کر کے پرفارم کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ پروگرام کے آرگنائزر کاشان بینٹ اور شایان بینٹ نے کہا، ہاؤس فل شو نے ثابت کیا کہ مغرب میں بھی لوگ کس قدر پاکستانی روایتی موسیقی کے دلدادہ ہیں۔ آج یہاں پہ رائل جیوگرافک سوسائٹی میں آج علی سیٹھی کا شو تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے کیونکہ بہت ہی اچھا پروگرام تھا اور علی سیٹھی نے یہاں پہ آ کے یہاں کا میلہ لوٹ لیا اور لنڈن کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے تھے بہت خوش ہو کے گئے ہیں۔ ساروں نے دھمال ڈالی، بھنگڑے ڈالے یہاں پہ۔ بڑا اچھا رہا شو، بہت پازیٹیو ہمیں لوگوں سے فیڈ بیک ملا ہے۔ لوگ یہ ہاؤس فل تھا شو ہمارا آج کا، اس کے لیے ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے لوگوں نے اتنا ٹائم نکالا ہے۔ اور یہ اسٹرنگز انٹرٹینمنٹ کے نام سے ہم نے کمپنی سٹارٹ کی ہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے پاکستانی لوگوں کو، ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں، ان کو ایک پیج پہ لا سکیں۔ اس موقع پر حاضرین نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے شو کو خوب سراہا۔ آج کا شو بہت ہی اچھا تھا، یونیک فنکشن تھا، یونیک پبلک تھی اور بہت ہی مزہ آیا، پاکستان کا مزہ آیا، بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا اور سب سے اچھی بات تھی کہ ینگسٹر آئے ہوئے تھے آج، بالکل ڈفرینٹ پبلک ہم تھی اور ڈفرینٹ ایک ایکسائٹمنٹ تھی۔ ریئلی لو اٹ۔ کافی زیادہ مزہ آیا، دا فیکٹ کہ انہوں نے کلچر، ہسٹری، آرٹ، میوزک ایک ہی ایونٹ میں کمبائن کیا، یہ کافی لرننگ ایکسپیرینس ہے ساروں کے لیے۔ آئی فیل لائک اس طرح کے اور ہونے چاہیے لنڈن میں۔ علی سیٹھی نے یہاں پہ UK میں اور لندن میں دکھایا ہے کہ کیا ہے اتنا رچنس ہمارے کلچر میں، اتنی خوبصورتی ہے فرام دا آرٹ، دا پوئٹری، جو جذبہ ہے پاکستان میں اور جو خوبصورتی ہے ہمارے singers میں، artists میں۔ like he brought that to London, he brought everyone together and he's bringing a community together۔ شو کافی اچھا تھا، علی نے کافی انٹریکٹ کیا آڈینس کے ساتھ بھی، تو کافی مزہ آیا، سب کو انکلوڈ کیا and he put on really good show tonight۔ ثانیہ کلچرل ایکسپریس کی ثانیہ کمال نے کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنا کامیاب شو کو اسپانسر کرنے کا موقع۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔